موسیقی کا اثر۔ ایک موقع پر فرمایا، کسی کے یہاں گانے کا انتظام تھا، بہت سی طوائفیں آئی ہوئی تھیں۔ ایک دن صاحب خانہ نے سب کو مل کر گانے کے لیے کہا۔ جب سب نے مل کر گانا شروع کیا تو خیمے میں آگ لگ گئی۔ اسی طرح کلیئر شریف میں بھی ہمارے سامنے ایک خیمہ جل گیا۔ فرمایا، ایک دفعہ لور میں ہم مسرور شاہ کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ وہ ہمارا وقت کا زمانہ تھا۔ 12 بجے رات کو اگر گانا سننے کا خیال آ جاتا تو بھوک سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات میں نے شاہ صاحب سے کہا، آج کچھ حالت خراب ہو رہی ہے، گانا سنوائیے۔ انہوں نے کہا، یہاں راجا کے قوال ہے، اگر وہ کسی کے یہاں جائیں تو راجا ان سے ناراض ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے مکان پر چلے جائیں اور وہیں گانا سن لیں۔ چنانچہ ہم ان کے مکان پر گئے۔ وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ انہیں جگایا اور گانے کے لیے کہا۔ انہوں نے فوراً قوالی شروع کر دی۔ ہم نے کہا، ہم یہ نہیں سنتے، تم اپنے ہنر کی چیز سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے پکے راگ شروع کیے اور خوب گائے۔ ہم نے کہا، یہ ہنر ساتھ نہ لے جانا، کسی کو بتا کر جانا۔ اس نے کہا، حضرت یہ میرا لڑکا ہے، اس کو بھی بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ اگلے زمانے میں عمر بڑی ہوتی تھی، آرام کا زمانہ مہیا ہوتا تھا، غذا اچھی ملتی تھی، لہٰذا ایک ایک سر 7 سال تک نکالا کرتے تھے اور اس کا اثر بھی ہوتا تھا۔ جنگل میں کہیں شیر مل جاتا تو جیسے اس سے سا کہا، شیر بھاگ گیا۔ کنویں سے پانی نکالنا ہو، رسی ڈول نہیں ہے، سا کہا اور پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ فرمایا، یہ صرف کنسنٹریشن یعنی جماؤ کی بات ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، جو کام رغبت اور لگاؤ سے کیا جائے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا، اسی طرح ناچ ہے، یہ تمام کائنات ناچ رہی ہے۔ کن کی آواز کے بعد کائنات ڈانس یعنی رقص میں آ گئی۔ اگر دنیا سے الگ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کا تماشا دیکھو تو تمام حرکات ایک دلچسپ ناچ ہیں۔ ناچ موومنٹ یعنی حرکت کا حسن ہے، میوزک یعنی موسیقی آواز کا حسن ہے، اور شاعری کلام کا حسن ہے۔ وہی حسن ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال۔ عارف ہر چیز کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے، اور خشک مزاج مولوی ہر چیز کو دیکھ کر جل بھن جاتا ہے۔ یہاں پر اکبر آبادی کا ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے، اے فلاسفر، تو بھی کائنات کو دیکھتا ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ تو دیکھتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں اور وجد میں آ جاتا ہوں۔ فرمایا، ہندوستان روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام لنکا میں اترے، اسی وجہ سے جنوبی ہندوستان میں جھاڑیوں وغیرہ کے پتوں میں خوشبو پائی جاتی ہے، اور یہ وہی خوشبوئیں ہیں جو آدم علیہ السلام بہشت سے لائے تھے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس مقام میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اتفاقاً ایک موقع پر وہاں چوہے زیادہ ہو گئے تھے جو کبھی کبھی سامان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا، چوہے بھی پاور آف ڈسٹرکشن یعنی قوت تخریب کا مظہر ہیں۔ اپوزیشن یعنی مخالفت نہایت ضروری ہے۔ ہر چیز اپنے اپوزٹ یعنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کو دن کوئی نہ کہتا، اسی طرح اگر بدصورت نہ ہوتے تو حسینوں کو کون حسین کہتا۔
اب چونکہ وجود کا پہچانا جانا مقصود تھا، اس لیے ادمیت کو پیدا کیا، اور ادمیت کے لیے تخریب لازمی ہے۔ احقر حضرت واحد بخش ربانی نے عرض کیا، اس لحاظ سے جنگ کا وجود بھی ضروری ہے؟ فرمایا، ہاں ضروری ہے، جنگ کو کوئی نہیں روک سکتا، جنگ کا واقع ہونا لازمی ہے۔ اور یہ لوگ جو فور فریڈم یعنی 4 آزادیوں کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، یہ بھی سب لغو ہے، وہ خود فری نہیں ہیں، اوروں کو کیا فری یعنی آزاد کریں گے؟ فرمایا، قیامت ایوولوشنری یعنی ارتقائی ہوگی۔ پچھلی جنگ کافی برباد کن تھی، لیکن موجودہ جنگ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ اسی طرح آئندہ جنگیں زیادہ خوفناک ہوں گی۔ صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں امن ہوگا، کیونکہ آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہوگی، وہی نام ہوگا، اور ماں اور باپ کا بھی نام وہی ہوگا۔ ان کے زمانے کے بعد پھر افراتفری مچ جائے گی، بیت اللہ جانے کے راستے بند ہو جائیں گے، صرف ایک مسلمان تمام روئے زمین پر رہ جائے گا، اور وہ صرف کلمہ طیبہ جانتا ہوگا اور قطب وقت ہوگا۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔